بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کر لیجیے۔ ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ اپنے بڑوں سے کسی لڑائی جھگڑے میں انوالو نہ ہو جائے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ بڑوں سے جو آپ کے باس ہیں یا فادر ہیں یا ایلڈر ہیں یا بڑے بہن بھائی ہیں، جو بھی آپ کے بڑے ہیں ان سے آپ جھگڑا نہ کریں، اور اس کے بعد آپ کے جو فادر یا میل آپ کی لائف میں ہیں ان کی آپ کو کیئر کرنی چاہیے، ان کی ہیلتھ کی بھی، ان کی بات چیت کی بھی، یا ویسے بھی ہو سکتا ہے وہ آپ سے کسی صورت میں ناراض ہوں، تو اس ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ اب میں سمبولیکلی آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک طرف دوست ہیں، ایک طرف پیرنٹس ہیں، اور دونوں کو ایکولی ایک ہی ٹائم پر آپ کی اٹینشن چاہیے، تو آپ نے ڈیسائیڈ کیئرفلی کرنا ہے، دونوں کو سیٹسفائی کرنا، کیونکہ دوستوں کی اپنی اہمیت ہے اور پیرنٹس کی اپنی اہمیت ہے آپ کی زندگی میں، آپ دونوں کو مکس نہیں کر سکتے، اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو آپ کے دوست ہیں یا آپ کے ایکوینٹنسز ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی پاگل پن ہے، لڑ رہے ہیں یا غصہ کر رہے ہیں یا اگریسو موڈ میں ہیں، تو آپ تھوڑا سا خاموش ہو جائیں، انہیں اپنے مسئلے حل کرنے دیں۔ بیسیکلی آپ نے کسی کے ساتھ لابی نہیں ہونا، کیونکہ یہ جو ابھی جھگڑے ہو رہے ہیں، جو میڈنس اس وقت چل رہی ہے، اس کا اپنا میتھڈ ہے، یہ لوگ بعد میں سب ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کو پھر پرابلم ہوگی کہ یعنی کہ آپ کی سائڈز واضح ہو جائیں گی اور دوستوں سے جو ہے لیٹر آن پرابلم ہو سکتی ہے، اس وقت جہاں پر آپ لابی کر رہے ہیں یا جہاں پر آپ سائڈ لے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اگر آپ کے ساتھ کوئی ٹیم ہے، آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں، تو ان لوگوں میں بھی تھوڑا سا مسٹیک، غلطیاں بہت کر رہے ہیں آپ کے ارد گرد کے لوگ، تو اپنی آنکھوں کو ذرا کھلا رکھیے، دماغ کو کھلا رکھیے، واضح رکھیے۔ اس کے بعد آپ کا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو آپ کے اس ہفتے آپ خود بھی کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے سیلف سیبوٹیشنگ ہو، جیسے آپ اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا رہے ہوں، جیسے ہوتا ہے کہ آپ بلا وجہ زیادہ اسموکنگ شروع کر دیں یا بلا وجہ کوئی ایسی ہیبٹ جو ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ ہو، اس پر فوکس کیجیے گا۔ آپ کو تھوڑی سی ہیلتھ ایکٹیویٹیز کی اس ہفتے ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے اگر آپ کوئی بھی آپ کے ذہن میں الجھن ہے، فار ایگزامپل آپ کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اینجل گائیڈ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ اپنے سول میٹ سے ملنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی چیز جو اسپرچل لائن میں ہے یا یونیورس سے کوئی کنیکشن چاہتے ہیں، تو دس از دا ویک فار اٹ۔ میڈیٹیٹ کیجیے، مینیفیسٹ کیجیے، آپ کے ڈریمز، آپ کے ویژنز آپ کو بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے اس ہفتے۔ اپنے آپ کو اپ گریڈ کیجیے، اور اپ گریڈ اس طرح سے کیجیے جیسے اپنا ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیجیے ٹیکنالوجیکلی۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے آپ کے لیے مقصد کا حصول بہت آسان ہوگا۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو کلاسٹروفوبک آپ فیل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بند گلی میں فیل کر سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو فیل کر سکتے ہیں کہ میرے آگے دیوار ہے اور میں اس کو کراس کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ لو وائب بہت اسٹرانگ ہے آپ کے دوستوں میں، آپ کو آپ کے ارد گرد، آپ کے کولیگز میں، جیسے محفل میں آپ کو کوئی وہ چہرہ دکھائی دے سکتا ہے جس کو آپ بہت عرصے سے تلاش کریں۔ آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں توجہ اس ہفتے پھر کم ہے۔ اس ہفتے آپ کی توجہ جو ہے وہ اس کا فوکس آپ کا جو ہے وہ زیادہ انجوائمنٹ اور فن کی طرف ہے بنسبت سیریس ہارڈ ورک کی بجائے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 63۔ 6 اور 3 دونوں ہی لکی نمبر ہیں، 6 بھی لکی ہے اور 3 بھی لکی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس ہفتے آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے پروبیبلی وہ کامیاب ہوگا۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے پیلے رنگ کے پھول، یلو، پیلا رنگ آپ کے لیے لکی ہے۔ ویسے بھی لیوز کے لیے پیلا رنگ، یلو کلر لکی ہوتا ہے، لیکن اس ہفتے یلو کلر اور جو یلو کلر کا پھول ہے
یہ نیچرل ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آرٹیفیشل میں بھی آپ کے کام کر سکتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا 2 ہفتے پہلے بھی یہ ڈیوائن میسج آپ کا آیا تھا. پروبیبلی اس کو غور سے سنیے کہ کہیں اس کی آپ کو ضرورت ہے. مضبوط بنو مگر گستاخ نہیں، رحم دل بنو مگر کمزور نہیں، بہادر مگر بدماش نہیں، عاجز مگر بزدل نہیں، قابل فخر مگر مغرور نہیں. یعنی کہ اپنے رویے اور اپنے ایٹیٹیوڈ پر آپ نے غور کرنا ہے اور جو فائن لائن ہے اس کا دھیان رکھنا ہے. موو کرتے ہیں ورگو کی طرف، اور ہمارے لیو دوست یاد سے ہمیں لائک سبسکرائب ویک پہلا ستارہ زون بی کا ہے لیو، یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہو تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے روشنائی لے سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، ڈیٹس نوٹ کر لیجئے. 10th آف جون سے ہم کہانی شروع کریں گے، 17th آف جون پہ ہم اسے ختم کریں گے. تو دیکھتے ہیں جی آپ کا کیسا گزرے گا لیو یہ ہفتہ. کرم اللہ کا کرم ہے. تیسرا ستارہ ہے لگاتار کے جو سیف ہیں. تاریخیں اس ہفتے کی سیف ہیں آپ کے لیے. 10th آف جون سے لے کے 17th آف جون تک اللہ کے فضل سے سیف زون میں ہیں. آپ کی ذاتی زندگی، نجی زندگی، کاروباری معاملات، پرسنل ریلیشن شپ، فائنینسز اور آپ کے جو ہے معاملات جو ہیں جیسے وہ ہو گئے، آپ اگر کہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں، کہیں سفر کر کے جانا چاہتے ہیں، کہیں شارٹ ٹریول لینا چاہتے ہیں تو بھی ستارہ جو ہے وہ آپ کے لیے یہاں پہ سیف ہے. تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کی فیور میں سیف چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے مطلب یہ ہفتہ دنوں میں تو سیف ہے. اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف جو ہے. سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کو جو میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی بڑا لین دین کرنا ہے، کوئی بڑی خرید و فروخت کرنی ہے تو پلیز ایک ستارہ سودے تو اچھے بنائے گا لیکن ایک ٹریپ کرنے کے لیے نا، ایک کڑکی لگانے کے لیے کوئی آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کرے. تو ایک ستارہ وہاں پہ موجود ہے جو کہ آپ کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش میں مصروف ہے. تو اللہ نہ کرے کہ یہ جو ہے آپ کے معاملات کو یہاں پہ ڈسٹرب کرے. آپ کا جو یہ ہاؤس ہے یعنی آپ کا جو فائنینشیل ایریا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھیں. آپ نے محتاط رہنا ہے کہ کوئی آپ کو ماموں بنانے کی یا چونا لگانے کی کوشش نہ کریں، کوئی فراڈ کرنے کی آپ کے ساتھ کوشش نہ ہوئی ہو. یہ ستارہ 8 مارچ 2023 یعنی پچھلے سال سے ہی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اب تک کے جو معاملات میں اللہ نہ کرے میرے لیوز کے ساتھ کہیں بھی کوئی دھوکہ ہوا ہو. اس کے بعد ایک جو ہم آپ کو وارننگ زون آپ کا چل رہا ہے کہ جو میرے لیوز اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہارڈ ورک کریں، محنت کریں اور اس پہ جو ہے قسمت پہ چیزوں کو نہ چھوڑیں. پھر کسی قسم کا بھی لیوز اگر پیپر ورک کرنا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے دھیان لگا کے کہ اس وقت کوئی بھی پیپر ورک میں کسی غلطی کے امکان کی وجہ سے آپ کا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں ان کے پیپرز میں خرابی نہ آئے یا کوئی بھی آپ نے اگر امتحان دے رہے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہ آئے. تو یہاں پہ جو ہے ستارے کی جو وارننگ ہے وہ یہاں پہ ہمیں آپ کے لیے الرٹ ہونے کے لیے کہتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی ہجرت کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل یا نیشنل لیول پہ، اگر اس وقت میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ بھی ستارہ آپ کے لیے ذرا انکائنڈ ہے. تو اس وقت میں نہ ہی ہجرت کا اگر کوئی ڈیلے آتا ہے تو اس میں تو آئی تھنک دیری بہتر ہے بجائے کہ آپ کو مشکلات سے گزرنا پڑے. ہاں عبادت کرنے کے لیے ذرا اپنا انرجی لگانی پڑے گی، ڈائیورژن دماغ جو ہے اس کی جو ہے آپ کو کرنی پڑے گی کیونکہ فوکس کو رکھنے میں یہ ستارہ خرابی پیدا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اب ایک تیسری وارننگ بھی آ گئی ہے.
10 जून से जिस सितारे ने जगह बदली है, अब आपने थोड़ा सोशली मोहतात हो जाना है। स्पेशली जो मेरे लियोज अपना ज़ाती कारोबार कर रहे हैं, आपको बहुत मोहतात हो जाना है अपने ज़ाती कारोबार में। वहाँ पे आपने कोई लापरवाही नहीं करनी, कोई मौका ना मिले किसी किस्म का किसी को कि जो है आपके मामलात को वहाँ पे ख़राब कर सके या आपके मामलात को वहाँ पे डिस्टर्ब कर सके। तो आपने जो है इस अरसे में मोहतात होकर चलना है। जो पॉलिटिशियंस हैं या मीडिया एंकर्स हैं, बहुत सोच समझ के कोई स्टेटमेंट दें ताकि किसी भी चीज़ को आपके अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल ना किया जा सके। तो यहाँ पे आपने ज़रा केयरफुल रहना है। लेकिन एक जो माशाल्लाह जो सितारों की जो गैलेक्सी है, पहले तो मैं डेट्स आपको बताऊं कब से आपके लिए पॉजिटिव हुई हुई है। 21 मई से पहला सितारा, फिर 24 से दूसरा सितारा, 26 से तीसरा सितारा और 4 जून से चौथा सितारा। ये सब मिलके कहते हैं ना कि अगर कोई आपने मेरे लियोज में कोई ख्वाहिश कर ली है, कोई दुनियावी है या बच्चों से रिलेटेड है या वो जो है आपके दोस्तों से रिलेटेड है या रोमांस एरिया से रिलेटेड है, तो कायनात का ज़रा मिलके जो है ना वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा कि आपको बामुराद और आपको सुरखरू करेगी। जो मैंने आपको ये सारे पहलू गिनवाए हैं, तो ये सारे सितारे मिलके कोशिश करेंगे। और आप भी सरेंडर ना कीजिए, आप भी गिव अप मत कीजिए। अल्लाह पाक बच्चों की तरफ से सुरखरू कर सकते हैं। रोमांस एरिया में कोई ऑसम किस्म का क्लिक ज़िंदगी वापस ला सकता है। जो है कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अल्लाह पूरी कर सकते हैं। दुनियावी है, रिश्तों से रिलेटेड है, तो अल्लाह ताला सबको इसमें मैं तो कहती हूँ मेरे 12 सितारों को इसमें बामुराद और सुरखरू करे। लेकिन इस वक्त क्योंकि गैलेक्सी की मेहरबानी आपके इस हाउस पे चल रही है, तो जहाँ थोड़े थोड़े वार्निंग जोन है वहाँ पे आपने ज़रा केयरफुल हो जाना है। और अगर मेरा रब आपको कोई चीज़ नवाजता है तो शुक्राना जो है ना उसका अदा करना शुरू कर दीजिए। हाँ, बुरे सितारों से अमान मांगते रहिए। तो हमारा पहला, अब हमने ये वन लाइनर जुमला जो है ना मोनोलॉग में ही ऐड कर देना है ताकि आपको याद आ जाए करे। बाकी जो रिश्तेदारियाँ हैं, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, सिबलिंग्स, उसमें ज़रा सा लियोज मोहतात। खुदा ना करे कोई ज़रा सा भी मामला ऐसा हुआ तो ऐसी दरारें पड़ सकती हैं कि फिर उन दरारों को फिलअप करना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत मोहतात रहिएगा। ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, ससुराली रिश्तेदारियाँ, बहन भाइयों के मामलात, वहाँ पे आप ज़रा केयरफुल रहिएगा। तो आई एम सॉरी, इस हफ्ते में ज़रा वार्निंग जोन ज़्यादा हैं, लेकिन अगर मैं आपको अवेयर नहीं कर, और ईवल आई से भी अल्लाह की अमान मांगते रहिएगा। तो अगर आपको कोई अल्लाह ताला दुनियावी सक्सेस देते हैं तो मत डिस्कस कीजिए, उसका ज़्यादा चर्चा मत कीजिए कि किसी ईवल आई का शिकार हो जाए। याद रखिए कि हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यही डरते थे कि जो आखिरी ज़माने आएंगे, नज़रे बद लगने से मेरी उम्मत के जवान मर जाया करेंगे, और उनको बहुत परेशानी थी। और यही वो आखिरी दौर है जिसमें मैं और आप जैसे बदकिस्मत लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो ईवल आई है, ये सोचिए ये एक दज्जाली फितना बन चुकी हुई है। तो इससे अल्लाह की अमान भी मांगते रहिए और बस लोगों में चर्चा ना कीजिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए अगर उसने किसी जगह पे आपको नवाजा है या आजमाया है, तो सब्र और शुक्र का लफ्ज़ दोनों कुरान पाक में साथ साथ ही आते हैं। सब्र और शुक्र रखोगे तो नेमतें बढ़ती चली जाएंगी, सब्र का रिवॉर्ड भी मिलेगा और शुक्र गुजारी से 10 गुना और नेमतें बढ़ जाएंगी। तो हमें और क्या चाहिए। अब हम चलते हैं